أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے وہ تمہیں ناگوار ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہیں تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہیں تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو کہ اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ ان کا بس چلیں تو تمہارے دین سے تم کو پھیر لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع جائیں گے۔ ایسے لوگ سب جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیات 215 سے 217۔ ہم پیچھے دفعہ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہماری یوتھ پوچھتی ہے، خود ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ بہت سارے مذاہب کیوں ہیں، اختلافات کیوں ہیں، اور ہم نے قرآن کا نظریہ سمجھا کہ شروع میں تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، اسلام پر تھے، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ دین اسلام کسی مذہب کا نام نہیں ہے، یعنی ان دین عند اللہ الاسلام، اس کا یہ ترجمہ کر دینا کہ اللہ کے نزدیک مذہب اسلام ہے، دین اسلام ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ کہ اصل میں اسلام ایک مزاج ہے، ایک وے آف لائف ہے، جو بھی خود کو سرنڈر کر دے، اللہ کے حوالے کر دے، وہ اس کا مطلب کہ وہ اسلام لے آتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ہم دیکھتے ہیں سورہ کہف میں، ان جوانوں کا قصہ جن کے زمانے میں کوئی کتاب، کوئی شریعت، کوئی نبی نہ تھا، اور خود کو انہوں نے اللہ تک کو پہچانا، اس کی معرفت حاصل کی، اس پر ایمان لائے، توحید پر جم گئے، تو وہ مسلم کہلائے۔ اب اسلام فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، اور جو کوئی بھی اس کو تلاش کرے گا وہ پالیں گے۔ اب لوگوں میں اختلافات ہوئے، ان میں سرکشی کی، فلسفی بھی پیدا ہوئی، مختلف مذاہب پیدا ہوئی۔ اب یہاں تک کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ نہیں مذہب تو انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، جو کہ سچ بھی ہے، کیونکہ مذاہب کی ہسٹری میں آپ دیکھ لیں تو انسانوں نے انسانوں پر بہت ظلم ڈھائے، ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اس سے نفرت پیدا ہوئی، لوگ مذہب سے بھی دور چلے گئے، اس میں ہر طبقہ اپنا فائدہ چاہتا تھا، اور یہ بات مسلمانوں میں بھی رہی ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایک ایسا طبقہ ہے کہ وہ نظر و نیاز مانگتا ہے کہ گویا وہ اللہ کے قریب ہیں، آپ کے سارے مسئلے وہیں حل کریں گے،
انسان انسانوں کو اپنے پیچھے چلانا چاہتا ہے، یہ چیز اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام اس سے ہمیں آزاد کرتا ہے کہ انسانوں کے سامنے نہ جھکو، اللہ کے سامنے جھکو، اور اسی چیز کو ریمائنڈ کرانے کے لیے انبیاء آتے تھے۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مذاہب پھر باقی مذاہب کی کیوں اجازت دی، وہ ختم کیوں نہ کر دی؟ یہ تو ایسا ہی سوال ہے کہ پھر گناہ کی اجازت کیوں ہے، ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں، اور اس فلسفی کو ہم دوسری جگہ سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہاں پہ جو پوائنٹ ہے، دو قسم کے نقصانات ہوتے ہیں انسانوں کو، ایک وہ جو اس کی اپنی غلطیوں سے ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو اللہ کی طرف سے نقصانات آتے ہیں، مثلا سیلاب ہو گیا، زلزلہ ہو گیا، جس میں انسان کا اس طرح اختیار نہیں ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ اختلافات کا ہونا، مذاہب کا پیدا ہو جانا، مختلف راستے نکال لینا، تو یہ کیا انسانوں نے کیا یا اللہ نے کیا؟ تو یہ انسان کی چوائس تھی۔ اب اگر کوئی کہے کہ ٹھیک ہے انسانوں نے کر لیا، لیکن پھر اللہ جو ہے وہ آ کے انسانوں کے حصے کا کام کرے، اور پھر اللہ کیوں نہیں کرتا کہ بس وہ مذاہب ختم کر دے اور سب کو زبردستی مسلمان کر دے، گویا کہ یعنی ہمیں ہدایت کی چلنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہ کرنی پڑے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے۔ دیکھیے قرآن نے خود کو مبین کہا ہے، بہت واضح ہدایات اور ہدایت کو بہت واضح الگ کر دیا جائے، لیکن انسانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایفرٹ ڈالیں۔ اب کوئی کہتا ہے کہ قرآن اگر سمجھنا مشکل ہے، تو جو کوشش کرتا ہے ہم جانتے ہیں اس کے لیے راستے کھلتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ میں بیٹھی رہوں قرآن میرے لیے خود کھل جائے، خود راستے نکل جائیں، یا اس کے کسی ایک حصے کو لے لینا، اسے اپنے مرضی کے مطلب نکالنا، یا چیزوں کو اپنی جگہ سے ہٹا کے اندر سے بات کر دینا، یہ اس میں سے کچھ بھی صحیح راستے کی طرف نہیں لے کر جاتا۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یسألونہ کا بات شروع ہو رہی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ اب لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ بھائی فتح مکہ اور مکہ کو آزاد کرنے کے لیے ہم نے حصہ ڈالنا ہے، اور وہ چاہتے تھے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ ہم کس طرح شامل ہوں۔ اب بات کیا ہو رہی ہے مکہ کو آزاد کرنے کی، دین کی غلبے کی، کہ ہم ہر ایک میں جوش تھا، جذبہ تھا کہ ہم کچھ حصہ ڈالیں، اور انہوں نے تو یہ پوچھا کہ ہم کیا حصہ ڈالیں، لسٹ نہیں مانگی، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں لسٹ دے دی کہ تم جو بھی کیئر کاری ہو، گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک مائنڈ سیٹ بنانا چاہ رہا ہے، وہ یہ نہیں چاہ رہا تھا۔ اب دیکھیں بات مکہ کی آزادی کی، اسلام کی دین کے لیے ہو رہی ہے، تو ایک مائنڈ سیٹ پیدا ہو سکتا تھا نا کہ نہیں ہم جو خرچ کر رہے ہیں اس پہ تو کوئی ثواب نہیں ہے، جب تک ہم جہاد میں نہیں ڈالیں گے، اس میں حصہ نہیں ڈالیں گے، ہمیں ثواب نہیں ہوگا، یہ جو ہم فیملی پہ لگا رہے ہیں، گھر والوں پہ لگا رہے ہیں، اس پہ تو ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو اس مائنڈ سیٹ کو درست کیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے تو سوال کیا ہم کیسے حصہ ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دینے کی بجائے پہلے اس کی اصلاح کی کہ اصل میں جو تم خرچ کر رہے ہو ان ایریاز میں ختم کرنا بھی اجر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ گائیڈ لائن نہ دیتا، دیکھیے ابھی بھی ایسے مائنڈ سیٹ پائے جاتے کہ اپنے گھر والے مجبوری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھا کے آپ مسجد بنا دیں، تو یہاں پہ ترتیب دی جا رہی ہے، والدین کا، فیملی کا حصہ، رشتہ دار، اس میں جو بچ جاتے ہیں، یہ سب فی سبیل اللہ ہے، صرف مسجد جہاد میں دینا فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے تو مکہ آزاد کرنے کا مشن اتنا بڑا تھا، اس پہ اتنا اجر تھا کہ اس کے لیے تیاری ہو رہی تھی، سب اس میں حصہ لگانا چاہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ جو تم بچوں پہ بھی لگا رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، یہ سب اجر میں آئے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں، اب دیکھیں انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کس پر خرچ کریں، پوچھا کیا خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ آگے سے لسٹ دے رہا ہے کہ یہ آدھا سوال ہے، اصل میں امپورٹنٹ چیز یہ نہیں ہے کہ تم کس طرح حصہ ڈالو گے، اصل میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ تم نے اس ترجیحات کو، پرائرٹیز کو سیٹ کرنا ہے۔ ہمارے کلچر میں دیکھا گیا ہے کہ بیوی بچے، اگر کوئی بڑا ہے بچہ تو وہ بیچارہ یعنی وہ سب کی ذمہ داریاں اٹھاتے اٹھاتے جب اس کی باری آتی ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں بچتا، اور اسی طرح بعض اوقات اپنی اس کی فیملی پیچھے رہ جاتی ہے، وہ ساری زندگی دوسروں پہ ہی لگاتا رہتا ہے، اور وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اپنی فیملی کا اتنا کرتا ہے کہ باقیوں کو، حقداروں کو بھول جاتا ہے۔ لیکن عموماً ہمارے ہاں بچوں کو، فیملی کو آخر پہ، لسٹ پہ ایسے کرتے کرتے آخر پہ لے آتے ہیں، اس سے کیا ہے، بیلنس ختم ہو جاتا ہے۔
اور ہمارا دین اسی بیلنس کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو بھی کرو گے اللہ کو پتہ ہے، یعنی ایسا ہوگا کہ تم اپنی فیملی کو دو گے، ہو سکتا ہے تم ساری زندگی کماؤ، پیچھے اپنے بھائیوں کو سیٹل کرو، بہنوں کی شادیاں کرو، اور پھر جب تم خود جاؤ تو تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں جگہ ہی نہیں ہے، تمہیں کسی طرح پوچھے ہی نہ، یا یہ کہ تم ماں باپ کا ساری زندگی کرتے رہو اور وہ کبھی اپریشیٹ نہ کریں، بلکہ الٹا تم سے ناخوش ہوں کہ تم نے بہن کی شادی پہ فلانے ماڈل کی گاڑی نہیں لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہوگا کہ تمہیں فیملی والے، گھر والے اپریشیٹ نہیں کریں گے جب تم میرے حکموں پہ چلو گے، بٹ ڈونٹ وری، میرے علم میں ہوگا، میں تمہاری قدر کروں گا۔ اور اپریسیشن اصل میں ہمارے دین کا مزاج ہے جو ہمارے کلچر سے ختم ہو چکی۔ حوصلہ افزائی اصل میں زبان کا صدقہ ہے، مسکرانا زبان کا صدقہ ہے۔ تو اب دیکھیں، بات ایک فقہی سوال کی ہو رہی تھی، تو جواب میں یہ سمجھایا، یعنی جواب کو اس طرح سے دیا گیا کہ اخلاق اور کردار اس میں خود بخود آ گیا، کیونکہ جب ایک انسان فیملی کے ساتھ اور اس پرائرٹی، اس بیلنس کو لے کر چل رہا ہے، تو سوچیے کہ خود بخود اس کا اخلاق اور کردار کس طرح کا ہوگا۔ پھر اگلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں، قتال کی بات کہ تم پر قتال، جنگ فرض کر دی گئی ہے۔ اس پہ علماء نے جو بات کی ہے کہ مکہ کے حوالے سے ہے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے اگر جنگ کی ہم بات کریں، کوتیبہ سے آیت شروع ہو رہی کہ تم پہ جنگ فرض کی گئی ہے اور وہ تمہیں ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے حق میں اچھی ہو۔ اس میں دو باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ جو ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں، یہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، یہی ہم پڑھتے ہیں، لیکن دو باتیں ہیں۔ ایک تو پہلا پوائنٹ یہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے نماز کا، روزے کا حکم دیتا ہے، حج کا دیتا ہے، اور اللہ کے فرائض کو ناپسند کرنا یہ تو ایک مومن کی شان نہیں ہے، تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے لیکن تمہیں وہ کرہ لکم، تمہیں وہ ناپسند ہے؟ تو علماء نے اس حوالے سے جو بات کی ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ بطور خاص مکہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو مسلمان تو چاہتے تھے کہ مکہ کی آزادی کی بات ہو، اور وہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ جوش و خروش سے حصہ ڈالنا چاہتے تھے، پھر یہ بات کیوں ہے؟ تو علماء نے اس کو جو نقطے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، جیسے بینہ ٹی وی اور نعمان علی خان کو جب ہم دیکھتے ہیں اس پہ جو انہوں نے ریسرچ کی، کہ اللہ تعالیٰ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جس طرح اللہ کو لڑنا، جنگیں کرنا بلا وجہ، ہر وقت انسانوں کا انسانوں سے لڑنا، معاشروں میں فتنہ فساد ہونا، جنگ و غارت کا ہونا اللہ کو پسند نہیں ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی پسند نہیں ہے۔ ہماری فطرت میں جنگ کو ناپسندیدہ رکھا گیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ انسان انسان سے لڑنا پسند نہیں کرتا، یعنی بائی نیچر نہیں ہے۔ جنگ جو ہے وہ ایک مجبوری کا نام ہے، ایک شوق یا ہابی کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ مشکل کام اللہ تعالیٰ خود ایکنالج کر رہا ہے کہ یہ تمہیں ناپسند ہے، مجھے بھی ناپسند ہے، اور یہ ہونی چاہیے۔ تمہیں ایک مشکل کام کرنا پڑ رہا ہے، اس میں ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت کیا تھی؟ اگر وہ لوگ یہ نہ قدم لیتے تو آج میرے اور آپ کے پاس جو اسلام پہنچا ہے، اس میں ان کی قربانی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ کو ایک چیز، یعنی اللہ تعالیٰ خود اس چیز کو ایکنالج کر رہا ہے، تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ اسلام میں جیسے جنگ کو اب شہادت کی، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہم پڑھتے ہیں، قرآن میں بھی پڑھتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں شہید نہ کہو، احادیث بہت زیادہ ہیں، شہادت کا درجہ بہت اعلیٰ رکھا گیا۔ اس کے باوجود اسلام میں جنگ کو گلوریفائی نہیں کیا گیا ہے، اس کے ریوارڈ پہ ضرور بات ہوئی ہے، لیکن اس انداز سے بات کی گئی ہے کہ جنگ جو ہے وہ فیورٹ نہ بننے پائے، اس کے لیے جو باؤنڈری رکھ دی گئی، ضرورت رکھ دی گئی، جیسے ہم نے انٹرنیشنل لاء سمجھنے کی کوشش کی، اس کے علاوہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے۔ اب اگر اس آیت کو، اس کو تو ہم نے اس روح میں سمجھا، لیکن اگر ہم اس آیت کو ویسے بھی لیں، بہت خوبصورت آیت ہے کہ بھئی ایک چیز تمہیں ہو سکتا ہے ناپسند ہو۔ اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کیس ہوا کہ جب اس میں ان پہ الزام لگا، واقعہ عفق جس کا ذکر ہم سورہ نور میں پڑھتے ہیں، اس پہ جب قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے کمنٹ کیا تو کہا اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ خیر سمجھو۔ تو یہ
اللہ تعالیٰ ایسے جیسے ہمیں حکمت سمجھا رہا ہے کہ بہت ساری زندگی میں ایسے واقعات ہوں گے جو مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، اور we just feel stuck in that situation. تو اس کے بارے میں، اور ہم کبھی کبھار ہمیں سمجھ بھی آ جاتی ہے جب کچھ سال گزرتے ہیں، وہ اچھا اس وقت ان لوگوں کا ہماری زندگی میں داخل ہونا یا فلانے بندے کا زندگی سے نکل جانا، اس میں اللہ کی کیا حکمتیں تھیں، اللہ نے کس شر سے دور کرنا تھا. کچھ لوگوں کو وہ پش دے کے آپ کی زندگی سے ہٹاتا ہے اور ہم سوچتے رہ جاتے ہیں ایسا کیوں ہوا. تو اگر ہم اس آیت کو لیولز پہ بھی لیں تو ایک تسلی سی ملتی ہے کہ اللہ knows best and he is taking care of me. اب یہاں پہ ایک اور اگر ہم اسی معنوں میں لیں جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اب تمہیں ناپسند ہے لیکن یہ تمہارے حق میں اچھی ہے، اگر ہم اس کو اس طرح میں دیکھیں، ہوا یہ تھا کہ مکہ والے پہلے تو مسلمانوں کو سمجھتے ہی نہیں تھے، یعنی سیریس ہی نہیں لے رہے تھے، یہی ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اسلام مسلمان کوئی چیز ہے، ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی کوئی پوزیشن یا حیثیت ہے. تو انہوں نے 2 جنگیں کی. ہم دیکھتے ہیں 2 جنگیں کی نوبت آئی اور اب وہ تیسری جنگ کی بھی تیاری کر رہے تھے صلح حدیبیہ کے باوجود. تو اب جب قریش مکہ کو جنگ بدر میں شکست ہوئی تو انہوں نے وہ جو ایک پروپیگنڈا چلا رکھا تھا، تو کیا ہوا کہ ان کا وہ اس کی ہوا تھوڑی سی ان کی نکل گئی، کیونکہ نقصان ان کا ہوا. انہوں نے جو اتنے سارے ووٹ لینے کے لیے دعوے کیے تھے ان کی حقیقت کھل گئی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی ایک اہمیت، یعنی مسلمانوں کو لوگ تسلیم کرنے لگے کہ ہاں یہ بھی موجود ہیں، ہمیں ان کو سیریس لینا چاہیے. تو اس طرح سے مسلمانوں کی ایک حیثیت بن گئی تھی. اب اگر مسلمان صلح کی کوشش کرتے اور کہتے کہ ہم، کیونکہ قریش والے تو جنگ کرنے ہی والے تھے، اور یہ اگر اب پیس اور ٹریٹی کی بات کرتے تو اس سے کیا ہونا تھا کہ قریش والوں نے جنگ سے تو باز آنا نہیں تھا اور مسلمانوں کی جو پوزیشن بنی تھی وہ ختم ہو جانی تھی. تو اللہ تعالیٰ جیسے حکمت سمجھا رہا ہے کہ یہ لوگ اس حدیبیہ کو بھی ظاہر قائم نہیں رکھ سکیں گے، اور ان کا بس چلے تو اگلی آیت میں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ تمہیں دین سے ہی ہٹا دے، تو اس وقت تمہارے لیے صلح کرنا تمہاری پوزیشن کے لیے صحیح نہیں ہے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہیں اور اس کے بعد کی جو سچویشن ہے، ہم قریش والوں کا رویہ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے مسلسل ان کو وہاں چین سے نہیں رہنے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو پہاڑوں کے اوپر اپوائنٹ کر دیا تھا، کیونکہ قریش کے قافلے آتے تجارت کی غرض کے تھے لیکن وہ شرارتیں کرتے رہتے تھے. اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم جائزہ لیتے رہو، آنکھیں اور کان کھلے رکھو، جیسے آج سیٹلائٹ کے ذریعے دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا جاتا ہے. اب اس دوران کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ قریش والوں کا جو قافلہ تھا، ان سے اس کی تفصیل تو نہیں میں جاؤں گی، لیکن یہ کہ قریش والوں نے کچھ حملہ کیا اور وہ تجارتی قافلہ جو تھا ان کی کوئی آپس میں جنگ ہو گئی. اور اب اگر مسلمان ظاہر ہے واپسی پہ مسلمانوں نے اٹیک کیا یا وہ کرنا چاہ رہے تھے، مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے، لیکن اس کی اگر بیک گراؤنڈ میں جو علمان سے میں نے پڑھا، جو سمجھا کہ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ غلطی قریش کی تھی، یعنی چھیڑخانی انہوں نے کی، مسلمانوں نے کوئی ری ایکشن دکھایا تو انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا. یہ حرمت کے مہینے تھے کہ دیکھا مسلمان تو بڑے بنتے پھرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو حرمت کے مہینوں میں بھی لڑتے. یہ پروپیگنڈا انہوں نے اتنا زیادہ کیا. جب بھی اسلام کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے تو مسلمان بھی کنفیوز ہو سکتے ہیں، اٹس کوائٹ جنرل. تو اس لیے یہ نہیں کہا کہ کل قتال فی، یعنی یسألونک عن الشہر الحرام، کہ وہ تم سے پوچھتے، کون پوچھتے ہیں، اس میں مسلم نان مسلم دونوں ہو سکتے ہیں. تو اٹ مینس کہ جب کبھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، چاہے وہ 9/11 ہے یا کچھ بھی ہے، تو ہمارے اندر کنفیوژن آتی ہے، کوسچنز آتے ہیں، تو اس بارے میں بات کرنی چاہیے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس پہ کمیونیکیشن ہونی چاہیے، کیونکہ اس پہ کریٹیسائز نہیں کیا جا رہا کہ پروپیگنڈا کی وجہ سے ہم بھی بہت کنفیوز ہو سکتے ہیں. کنسپریسی تھیوریز ہمیشہ رہی ہیں، جیسے کووڈ کے انجیکشن آیا اس کے خلاف ہی اینٹی انجیکشن لوگوں نے چینل بھی کھولے، باتیں بھی شروع کر دی. تو جب پروپیگنڈا ہوتا ہے تو ہم بھی افیکٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے سوال کرنے میں حرج نہیں ہے.
تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں اعتراض ہے کہ بھئی حرام کے مہینوں میں یہ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ غلط ہے، نہیں لڑنا چاہیے، لیکن تم اس کو غلط کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو. مسجد حرام سے روکنا، یعنی جو لوگ وہ کر رہے تھے، حرم سے لوگوں کو نکال دیا، ان کے گھروں سے نکال دیا، یعنی اتنی بڑے بڑے اعتراض گناہ کر دیے، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہے، لیکن اب جو ہے وہ کس منہ سے تم اعتراض کر رہے ہو. اس کو کہتے ہیں نا اونٹ نکل لینا اور مچھر گرنے بیٹھ جانا. تو کہا جا رہا ہے کہ جو کرپشن تم کرتے ہو اس کے بعد تم اس قابل نہیں ہو کہ اعتراض کرو، کیونکہ فتنہ جو ہے، کرپشن جو ہے وہ زیادہ بری چیز ہے. اچھا پیچھے بات فتنے کی ہوئی تھی کہ اللہ کی راہ میں لڑنا جب تک فتنہ نہ رہے. فتنہ سے مراد کیا ہے اس کو اس آیت میں بہت کلیئرلی بتا دیا گیا. مسجد حرام سے روکنا اور اس کا راستہ بند کرنا اصل میں فتنہ یہی ہے، اس آیت کی روح سے سمجھ آ رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب تک مسجد حرام آزاد نہیں ہو جاتی، توحید کا گھر دوبارہ نہیں بس جاتا، تو فتنہ رہے گا. اور جب وہ فتنہ ختم ہو جائے، وہ مسجد آزاد ہو جائے اور توحید والا گھر دوبارہ سے توحید پر کام آ جائے، تو پھر ظاہر ہے جنگ کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پہ آخر پہ جو بات آیت ختم ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یعنی وہ پروپیگنڈا کے ذریعے کچھ لوگ افیکٹ کر دیں گے. ہو سکتا ہے من یرتد منکم عن دینہ، کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس سے افیکٹ ہو پھر جائے. جیسے کچھ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بھائی اٹس ٹو مچ فار می، میں نے نہیں ان جھگڑے میں پڑھنا، مجھے نہیں پتا کون سا فرقہ صحیح ہے، مجھے نہیں پتا میں مکہ والوں کا ساتھ دوں، مدینہ کا دوں، میرا نقصان بہت ہو جائے گا، اور یہ سوچ کے وہ اسلام ہی چھوڑ دے. یہاں پہ واحد کا صیغہ آیا ہے، جمع کا نہیں آیا، کہ وہ جو انڈیویجول ہوگا وہی ذمہ دار ہوگا، اور وہ اسی حالت میں جان دے دے تو پھر وہ اچھا بات انڈیویجول سے شروع ہوئی ہے لیکن ختم ہم فیہا خالدون جمع کے صیغے پہ ہوئی ہے کہ اس گروپ میں سے جا ملے گا جو اہل نار ہیں، آگ والے ہیں، جو کافر ہیں، پھر وہ بھی انہی میں شامل ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پھر اس نے کیا کیا، جو خود کفر کی طرف، کفر کا راستہ اختیار کر لے جس بھی وجہ سے. تو آج کی یہی آیات ہیں جن کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اسی موضوع کو ابھی چونکہ یہ کنٹینیو چلتا جائے گا، اس پہ انشاءاللہ ہم دوبارہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.